إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان کے حق میں آپ کا اے نبی ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں شمار کر دیا تھا۔ سامعین اب آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ اور ان کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بد نصیب کافروں کو ہدایت تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ محال ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے ہاتھ گردن پر باندھ دیے جائیں اور ان کا سر اونچا جا رہا ہو۔ گردن کے ذکر کے بعد ہاتھ کا ذکر چھوڑ دیا، لیکن مراد یہی ہے کہ گردن ملا کر ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اور سر اونچے ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بولنے میں ایک چیز کا ذکر کر کے دوسری چیز کو جو اسی سے سمجھ لی جاتی ہے اس کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ غل کہتے ہی ہیں دونوں ہاتھوں کو گردن تک پہنچا کر گردن کے ساتھ جکڑ بند کر دینے کو، اسی لیے گردن کا ذکر کیا اور ہاتھوں کا ذکر چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے باندھ دیے ہیں، اس لیے وہ کسی کار خیر کی طرف ہاتھ بڑھا نہیں سکتے۔ ان کے سر اونچے ہیں، ان کے ہاتھ ان کے منہ پر ہیں، وہ ہر بھلائی سے بے بس ہیں۔ گردنوں کے اس طوق کے ساتھ ہی ان کے آگے دیوار ہے یعنی حق سے روک ہے، پیچھے بھی دیوار ہے یعنی حق سے روک ہے۔ اس وجہ سے تردد میں پڑے ہوئے ہیں، حق کے پاس آ نہیں سکتے، ضلالتوں میں گھرے ہوئے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ حق کی طرف راہ پائیں نہ حق سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قراءت میں فَأَعْشَيْنَاهُمْ عین سے ہے۔ یہ قسم کی آنکھ کی بیماری ہے جو انسان کو نابینا کر دیتی ہے۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے۔ پس اسلام و ایمان کے اور ان کے درمیان چوطرفہ روک ہے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جن پر اے نبی آپ کے رب کا کلمہ حق ہو چکا ہے وہ تو ایمان لانے کے ہی نہیں، گو آپ انہیں سب آیتیں بتا دیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذابوں کو خود دیکھ لیں۔ جسے اللہ روک دے وہ کہاں سے روک ہٹا سکے۔ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گا تو یوں کروں گا اور یوں کروں گا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ لوگ اس سے کہتے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اسے آپ دکھائی نہیں دیتے تھے اور پوچھتا تھا کہاں ہے۔ ایک مرتبہ اسی ملعون نے ایک مجمع میں کہا تھا کہ دیکھو، یہ یعنی محمد کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی تابعداری کرو گے تو تم بادشاہ بن جاؤ گے اور مرنے کے بعد خلد نشیں یعنی جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو یہاں ذلت کی موت مارے جاؤ گے اور وہاں آخرت میں عذابوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، آج آنے تو دو۔ اسی وقت رسول اللہ تشریف لائے، آپ کی مٹھی میں خاک تھی۔ رسول اللہ ابتدا سورہ یاسین سے لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اندھا کر دیا اور آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں کا گروہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس کے بہت بعد ایک صاحب گھر سے نکلے، ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے گھیرا ڈالے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کے انتظار میں ہے، آج اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس شخص نے کہا واہ واہ، وہ تو گئے بھی اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل گئے، یقین نہ ہو تو اپنے سر جھاڑو۔ اب جو سر جھاڑے تو واقعی خاک نکلی۔ رسول اللہ کے سامنے جب ابو جہل کی یہ بات دہرائی گئی تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا، فی الواقع میری تابعداری ان کے لیے دونوں جہان کی عزت کا باعث ہے،
اور میری نافرمانی ان کے لیے ذلت کا موجب ہے اور یہی ہوگا۔ ان پر مہر الہی لگ چکی ہے، یہ نیک بات کا اثر نہیں لیتے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس مضمون کی ایک آیت گزر چکی ہے، اور سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں ہے، ان الذین حقت علیہم الآیہ، یعنی جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو گیا ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ گو اے نبی آپ انہیں تمام نشانیاں دکھا دیں، یہاں تک کہ وہ خود اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہاں آپ کی نصیحت ان پر اثر کر سکتی ہے جو بھلی بات کی تابعداری کرنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور ایسی جگہ بھی خوف الہی رکھتے ہیں جہاں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر مطلع ہے اور ہمارے افعال کو بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اے نبی آپ گناہوں کی معافی کی، اجر عظیم و جمیل کی خوشخبری پہنچا دیجئے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پوشیدگی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور ثواب کبیر ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم قیامت کے دن انہیں نئی زندگی میں پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ مردہ دلوں کے زندہ کرنے پر بھی اس اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، وہ گمراہوں کو بھی راہ راست پر ڈال دیتے ہیں۔ جیسے اور مقام پر مردہ دلوں کا ذکر کر کے قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، اعلموا ان اللہ الآیہ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ ہم نے تمہاری سمجھ بوجھ کے لیے بہت کچھ بیان فرما دیا، اور ہم ان کے پہلے بھیجے ہوئے اعمال لکھ لیتے ہیں اور ان کے آثار بھی، یعنی جو یہ اپنے بعد باقی چھوڑ آئے، اگر خیر باقی چھوڑ آئے ہیں تو جزا ورنہ سزا پائیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اسلام میں نیک طریقہ جاری کرے اس کا اور اسے جو کریں ان سب کا بدلہ ملتا ہے، لیکن ان کے بدلے کم ہو کر نہیں، اور جو شخص کسی برے طریقے کو جاری کرے اس کا بوجھ اس پر ہے اور ان کا بھی جو اس پر اس کے بعد کاربند ہوں، لیکن ان کا بوجھ گھٹا کر نہیں۔ ایک لمبی حدیث میں اس کے ساتھ ہی قبیلہ مضر کے چادر پوش لوگوں کا واقعہ بھی ہے، اور آخر میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا پڑھنا کا ذکر بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں مگر 3 عمل، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اور وہ صدقہ جاریہ جو اس کے بعد بھی باقی رہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ گمراہ لوگ جو گمراہی باقی چھوڑ جائیں۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہر وہ نیکی اور بدی جسے اس نے جاری کیا اور اپنے بعد چھوڑ گیا۔ بغوی بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں۔ اس جملے کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ مراد آثار سے نشان قدم ہے جو اطاعت یا معصیت کی طرف اٹھیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالیٰ تیرے کسی فعل سے غافل ہوتے تو تیرے نشان قدم سے غافل ہوتے جنہیں ہوا مٹا دیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور تیرے کسی عمل سے غافل نہیں۔ تیرے جتنے قدم اللہ کی اطاعت میں اٹھتے ہیں سب اللہ کے ہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف قدم بڑھا لے۔ اسی معنی کی بہت سی احادیث بھی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث مسند احمد میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے آس پاس کچھ مکانات خالی ہوئے تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے محلے سے اٹھ کر یہی قرب مسجد کے مکانات میں آ بسیں۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ رسول اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے مکانات میں ہی رہو، تمہارے قدم اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ مسند احمد نے سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں ہے کہ ایک مدینے میں رہنے والے صحابی کا مدینہ شریف میں انتقال ہوا تو آپ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھا کر فرمایا، کاش کہ یہ اپنے وطن کے سوا کسی اور جگہ فوت ہوتے۔ کسی نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی مسلمان غیر وطن میں فوت ہوتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر وہاں تک کی زمین کا ناپ کر کے اسے جنت میں جگہ ملتی ہے۔ تفسیر ابن جریر میں ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا، میں جلدی جلدی بڑے قدموں میں چلنے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ہلکے ہلکے قدموں سے لے جانے لگے۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کو جا رہا تھا اور تیز قدم چل رہا تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے انس،
کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، یعنی ثواب کے طور پر؟ اس قول